السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ادھر آیا ہوں تاکہ کچھ حقائق جو ہے جس کو میں معاشی کی بہتری کی وجہ سے دیکھتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں ہماری اپنی ہی پیدا کرنا ہے۔ آئیے عظیم بنیے۔ عظیم کیسے بنانا ہے؟ بڑی شخصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے بڑی شخصیات بنتی ہیں، اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں تو بڑی شخصیات بنانے جو وجوہات ہیں کہ کوئی شخصیت بڑی کیوں نہیں بن پڑتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اس سے علاوہ بڑی شہرت حاصل کرنے کے باوجود وہ بڑے کیوں نہیں بن سکے، عظیم نہیں بن سکے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب میں معاشرے پہ دیکھتا ہوں تو 95% 95% لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ایسے کھانے کی ہے، ایسے کھانوں کی ہیں جو خراب ہو چکے ہیں، اور خراب کھانے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس میں جتنی مرضی بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہو۔ اگر کھانا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ آلو بھی اچھے لگتے ہیں، وہ انڈے کے ساتھ روٹی کھانا بھی اچھا لگتا ہے جو کہ تازہ ہوتا ہے، خرابی نہ ہو، بدبو نہ ہو۔ اسی طرح دیکھتا ہوں تو 95% 95% لوگ ایسے ہیں جن کی سوچیں صحیح سمت کی طرف نہیں ہے، اور وہ بگاڑ کا شکار ہے، اور یوں ان کی شخصیات کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور 95% میں 5% لوگ ایسے ہیں جو حالات و واقعات کے تحت بدل جاتے ہیں، اور 1% بھی ایسا نظر نہیں آتا جو عظیم شخصیت بن سکے اور وہ اپنا منوا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں، اور بدلنے سے بھٹکنے سے تباہی جنم لیتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے، مکامر ہے پختہ کار بہت، نہ رنگ لائے کہیں تیرے ہاتھ کی خامی۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ جو پھندے لگانے والے ہیں نا، وہ بہت پختہ ہے، وہ ان کی سوچیں اور مکاری یاری اس قدر ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے۔ تو بھٹکنا نہیں ہے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے میں نے ایجنٹ کے کردار، ہائی جیکر کا کردار متعارف کروایا، 4 ویڈیوز اس پہ بنائی۔ آج ایجنٹ اور ہائی جیکر اور ایجنٹ جو ہے وہ ایجنٹ کس طرح معاشرے کو تباہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو عظیم شخصیات کا خاتمہ اسی لیے ہو جاتا ہے کہ جو پھندے لگا دیے گئے ہیں، جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سوچوں کو بدل دیا گیا، تو پھر کیا کیا جا سکتا؟ پھر معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آج معاشرے کی تباہی آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر تباہیاں ہیں کہ استغفر اللہ، میں اس پہ ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ معاشرے کی تباہی کیا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ آپ کو بھٹکا دیا گیا، تو اقبال کہتے ہیں کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہین بچے کو سوکھتے زاغ۔ شہین جو تھا، جس میں بڑے خوبیاں تھیں، جوہر قدرت نے اللہ نے ہر بچے میں رکھے ہوئے ہیں، چونکہ پھندے لگے ہوئے ہیں، معاشرتی اثرات اس قدر زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہائی جیک اور ایجنٹ کا کردار میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، ابھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شہین جو ہے نا وہ کووں جیسی جس میں کہ اس میں کوئی بلند پروازی نہیں رہتی، وہ مقاصد سے ہٹ جاتا ہے اور وہ مردار کھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کا نام کیا ہے، اس کو جو ہے نا فلسفیانہ سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ بھی ظاہری جمع خرچ پہ چلا جاتا ہے، اور یوں وہ مقامات نہیں پا سکتا کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو سب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس چیز میں سچائی ہے وہی بہترین ہے۔ اور سچائی ہے کیا؟ کیا الفاظ کی سچائی یا کردار کی سچائی؟ اقبال بڑا پریشک ہے، دل باتوں میں مو لیتا ہے، رفتار کا غازی تو یہ بنا پر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو کردار اور الفاظ کی سچائی کیا کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور جب انسان اس قدر انسان کی شخصیت مکمل ہو جائے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، اور وہ
سیلف کنٹرول اس میں آ جائے، یعنی وہ متوازن سوچے اور خواہش نفس کا شکار نہ ہو، تو پھر وہ شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ انمول بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ میں سچائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو حکمت و دنائی سے نوازتی ہے، اور جو ہے مومن، حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ ہر دھرم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں سے بھی اسے سچائی ملتی ہے، اچھی بات ملتی ہے، وہ اختیار کر کے اپنی پرواز کو جاری رکھتا ہے، نہ کہ ہٹ درمی کا شکار ہونا۔ آج سیاستدان ہٹ درمی کا شکار نظر آتے ہیں، آج علماء دین ہٹ درمی کا شکار نظر آتے ہیں، اور یوں اچھائی کو وہ قبول نہیں کرتے، معاشرے میں خرابیاں جنم لیتی ہیں اور وہ خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ مومن جو ہے وہ اس قدر اس کا نام کیا ہے، اللہ سے رجوع کیے ہونے کی وجہ سے تیز پروازی کے ساتھ اپنی منازل طے کرتا ہے کہ اچانک سے اگر اسے احساس ہوتا ہے وہ غلط ٹریک پہ چلا گیا، تو اچانک سے وہ ٹرن لے لیتا ہے اور اپنی صحیح سمت درست کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی بتائی ہے۔ جبکہ جاہل لوگ، نکمے لوگ باتوں میں الجھتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، اور یوں نہ صرف معاشرے تباہ ہوتے ہیں، جیسے سیاستدانوں کی بحثیں، علماء کی بحثیں، اور حقیقت سے بھی پرے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور کیونکہ اسے حکمت و دنائی مل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سے کام لینا ہوتا ہے، تو پھر اس کے جو قلب و نظر میں پاکیزگی ہونے کی وجہ سے، سچائی ہونے کی وجہ سے، وہ عرش الہی تک بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب اپنا نائب بناتے ہیں تو وہ دنیا کی تسخیر کے لیے نکلتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی اس کو طاقتوں سے نوازتے ہیں۔ آج علماء دین میں حکمت و دنائی نظر نہیں آتی۔ اقبال اس لیے علماء کے خلاف تھے، تو ان میں نہ مومن نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہ حکمت و دنائی نظر آتی ہے، لہٰذا نہ تو وہ کسی سے قائل ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی کو قائل کر سکتے ہیں، لہٰذا دین ایک بحث مباحثہ تک محدود ہو کے رہ گیا، جو کردار کی خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا جو قلب و نظر کی ناپاکی ہے، اقبال اس کو بڑا مینشن کرتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کے خاتمے کے لیے اگر وہ اس کے قلب و نظر میں پاکیزگی نہیں ہے، تھینک یو فار ایوری ون ٹو ویونگ ٹو می، تو ایسے میں اگر آپ میں قلب و نظر میں پاکیزگی نہیں ہے، یعنی کہ پاکیزگی کیوں نہیں ہے، یعنی آپ معاشرت نفس کا شکار ہیں، آپ خدا کی دی ہوئی توفیق کو اور فطرت کو بدلتے ہیں، یعنی کہ آپ معاشرت نفس کا شکار ہوتے ہوئے اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ خدا کے احکامات سے پرے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور آپ کے دل اور نگاہ میں جو ہے نا وہ گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں آپ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ شخصیات کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں جو اس کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہیں، تمام انبیاء پاکیزہ، اولیاء پاکیزہ۔ اب یہ دیکھیں، قلب و نظر میں پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے، خواہشات نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت مٹتی ہے۔ ہر انسان نے اپنے پیرامیٹر متعین کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے، میں نے بتا دیا جیسا کہ کھانے جتنے مرضی بہترین ہوں، اگر وہ خراب ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح کوئی عام سی چیز بھی اچھی ہے اگر اس میں وہ تر و تازگی ہے، چونکہ جو اللہ کی ذکر کرنے والے ہو، اللہ سے لو لگا، اب یا تو آپ اپنا نیا خدا بنا لو جو اپنی منچاہی نظریات اس کی کائنات میں ٹھوسنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اپنا نیا خدا بنا لیں، نیا دین ایجاد کر لیں، اگر ان کو رائے فرار اس کائنات سے ملتی ہے، نہیں ملتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی صورت میں ہمیں دیکھنا ہوگا جس صورت کے تحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو۔ اگر تم اس صورت نہیں دیکھو گے تو آپ بڑی شخصیت ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بڑی شخصیت کیسے بننا ہے۔ میرا اصل مدعا کوئی تبلیغ کرنا نہیں ہے، میرا مدعا یہ بتانا ہے کہ آپ بڑی شخصیت کیسے بن سکتے ہیں۔ بڑی شخصیت بننا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، مگر آپ اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے قربانیاں دیں۔ اب دیکھیں انسان کیا کرتا ہے، انسان ظاہری مال و دولت پہ اگر فدا ہو جاتا ہے اور ظاہری عہدہ پہ فدا ہو جاتا ہے، مگر جب کہ اس کا کردار ڈیمیج ہے، حقیقت میں وہ سچ نہیں بولتا، خواہش نفس کا شکار ہے، تو کیا ہو رہا ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ابھی سٹیجیں ختم نہیں ہوئی، آپ کی سٹیجیں ختم نہیں ہوئی، دو جہاں پیدا کیے گئے ہیں،
اگر آپ اس جہاں کی خوشیوں کے لیے اپنی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ اس سبزی کی مانند ہیں جو عارضی طور پہ اس آسائش کھانے کی مانند ہیں جو عارضی طور پہ تو بہترین تھا، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے خراب ہو گیا اور وہ اب آپ کے کھانے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طرح سفر جاری ہے، آپ لمحاتی فائدہ سوچتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا فائدہ سوچتے ہیں، اور لہٰذا عظیم شخصیت کا سوچیں کہ عظیم شخصیت کیسے بنا جاتا ہے۔ عظیم شخصیت اسی وقت بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے گی، جب آپ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ اگر آپ ہٹ درمی کا شکار رہیں گے تو آپ کبھی بھی بڑی شخصیت نہیں مان سکتے، اور آپ میں بلند پروازی نہیں آئے گی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مختلف بیماریوں کی صورت میں، مختلف اللہ تعالیٰ کے مصائب کی صورت میں، وہ فلسفیانہ سوچوں کی وجہ سے آپ ایک ذہنی مریض بن کے رہ جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ ہر وقت یہی سوچیں گے پیسہ کہاں سے حاصل کرنا ہے، ساشیں کہاں سے حاصل کرنی ہے، جبکہ اللہ پہ توکل ختم ہو جائے گا اور آپ اللہ سے بغاوت کریں گے اپنی ظاہری فائدوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں ہستی مٹا دے گا۔ پہلے تو آپ کی باطنی ہستی مٹائے گا کہ آپ سے حکومت و دنائی چھین لے گا، آپ سے انسانیت کی ہمدردی چھین لے گا، آپ کے دل میں سوچ و گداز چھین لے گا، آپ اچھی سوچ چھین لے گا، اور پھر آپ کی ظاہری ہستی مٹائے گا مختلف بیماریوں سے، مختلف غم اور مصیبتیں مسلط کرنے سے۔ اور ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ تو ہر ایک کی ہستی مٹتی ہے، مگر جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں ان کی ہستی نہیں مٹتی، کیونکہ ان کے کارنامے انمول ہوتے ہیں اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ عظیم بنیے، نہ کہ بھٹکیں اور خدا کے معاشرتی نظام کو تباہ کریں، بلکہ آپ اپنے لیے بھی تباہی کا باعث بن جائیں۔ تو علامہ اقبال نے خودی کا تصور بھی دیا۔ علامہ اقبال کا خودی کا تصور، خودی سے مراد ہی خدا شناسی ہے، کہ خدا کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جانا کہ اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کریں۔ اور علامہ اقبال نے خودی کا تصور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا۔ اگر آپ خودی کا تصور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لیتے تو آپ کبھی بھی یہ تصور لوگوں کے سامنے نہ لاتے۔ تو اب دیکھا جائے تو بڑی شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ہم شخصیت سازی کے حوالے سے بات کریں، جتنی بھی بڑی شخصیات ہوئی ہیں ان کی زندگی کا احاطہ ہم کرتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیات کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کیا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، اور ایک طرف کفر کے ایوان دیکھ لیں، تکبر ہے، عہدہ ہے، جا ہے، طاقت ہے، سوسوخ ہے، ہر چیز ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اور صرف کیا ہے؟ سچائی ہے۔ سچائی ہے، سچائی سے مراد خدا کی مدد ہے، خدا کا ساتھ ہے۔ جب انسان کے ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے تو خدائی کی مددیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور انسان میں سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انبیاء ہیں تو ان میں معجزات رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ شخصیت بظاہر بہت کمزور نظر آتی ہے، جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں زیادہ تر دیکھا جائے تو وہ بہت کمزور نظر آتی ہیں، دنیا والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو حوالے سے، کیونکہ ان کی سوچوں میں اور دو نظریات میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ایک شخصیت دنیا کی تسخیر کے لیے نکلتی ہے اور دوسری شخصیت دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اپنے خواہش نفس کا شکار ہو کے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے عجیب سی ہتھ کندے استعمال کرتی ہے۔ لہٰذا جب یہ دو متضاد سوچیں، جن کی ایسی سوچیں جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک سوچ اگرچہ بہت بلند ہے مگر وہ اپنی اخلاقی اوصاف سے گری ہونے کی وجہ سے پستی کا شکار ہے، زمین بوس ہونے جا رہی ہے، اور دوسری شخصیت وہ ہے جو اگرچہ زمین پہ چلتی پھرتی نظر آتی ہے مگر وہ حقیقت میں اس کی سوچ، اس کا اندازے بنائی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کی مدد اور تعین ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کیسے دیکھا جائے، اور اکثر میں بڑی شخصیات نے ہمیشہ جنہوں نے قوموں کی زندگی کے دائرے بدلے ہیں انہوں نے بڑی مشکلات اور مشکل حالات میں گزارا کرتے ہوئے ہی کائنات کا نظام تبدیل کیا۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صحیح سلامت لے آئے واپس، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو
عشق دمے جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اب اقبال نے عشق کا مفہوم دیکھیں کیسے باندھا ہے کہ وہی ترتیب لی ہے. دمے جبریل، جبریل دم بھی لیتے ہیں تو ان کا میں عشق سمایا ہوا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام، خدا کا پیغام سرکار تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کے جو سانس ہے اور جو اس سے عشق جو ہے نا وہ کی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اور عشق دل مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے، اور عشق دل مصطفیٰ پہ میں عشق جو بھرا ہوا ہے وہ اس کا نام کیا، وہ پھوٹ رہا ہے. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کے رسول کے ایک لمحہ عشق سے پورا ہے کہ ایک بھی جو ظاہری عشق ہے ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری فائدے نہیں دیکھتا، بلکہ حق کے مقام پہ ہی فائز ہوتے ہوئے وہ اپنی منازل طے کرتا ہے. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. خدا کا کلام بھی عشق پہ ہی مبنی ہے کہ دنیا میں، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ جتنے بھی تھے تباہ ہو گئے لوگ، جنہیں خواہشات نفس کا شکار ہوئے اور جو سچ پہ ڈٹے رہے اور اللہ کے احکامات کو پس پوچھ نہ ڈالا، وہی کامیاب ٹھہرے. اب یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اقبال جب ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو تمہارے پاس ہے کیا، تم بے معنی منازل طے کر رہے ہو جب تک کہ تمہارے میں مقصدیت ہی نہیں ہے. علماء کو کہتے ہیں، سیاستدانوں کو کہتے ہیں، دور حاضر کے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، عام مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ جب تم میں مقصدیت نہیں ہوگی تو تم کبھی بھی بڑی شخصیت نہیں بن سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو تمہاری نیشتیں ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارے وہ جس میں صداقت کے لیے تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. اقبال نے یہ بھی تصور سرکار سے لیا. سرکار نبوت ملنے سے پہلے آپ غاروں میں جاتے تھے، جب نبوت کے اعلان سے پہلے آپ غاروں میں جاتے تھے اور اس کا نام کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتے تھے. تو پہلے پیکر خاکی میں جہاں تو پیدا کرے مولوی، تو رٹے لگا کے اور تمہیں حکمت و دنائی نظر نہیں آتی، تم اللہ کی نور سے نہیں دیکھتے، تو تم بحثوں میں الجھے ہوئے ہو. جبکہ سلطان باہو تو ایک نظر کسی کو دیکھتے تو کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو بڑی شخصیت کا سوچیں کہ بڑی شخصیت کیسے بنتی ہے. تو پہلے تو بڑی شخصیت کے لیے نظریات جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے، اس کی سوچ بہت کلیئر ہونی چاہیے. سوچ اگر آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نظر نہیں آ رہا، آپ یہ دیکھیں گے صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے، آپ صحیح سے ڈیویٹ نہ کریں. ہر کسی کو پتہ ہے سچ بولنا ہے، حرام نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، شراب نوشی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کا ناک مال نہیں کھانا، پھر اتنے سارے جو آداب بتائے گئے ہیں. پھر سچائی پہ کاربند ہونا اور سچ کا پلیٹ فارم ہونا وہ ہے ہی نظر نہیں آتا. تو اسی لیے شخصیات بڑی نہیں بنیں. تو لہٰذا اب جب آپ جو پیرامیٹر دیے، ہر ایک کو پتہ ہے سچائی کے معیارات کیا ہیں، اخلاق کے معیارات کیا ہے، اور جب ان سے آپ ذرا سا بھی پرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی شخصیت مرنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے، چلیں وہ میں ایجنٹ کے اور ہائی جیکر کے کردار میں بتاؤں گا. تو علامہ اقبال کا خود جو تھے اور دور حاضر کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہی چیزیں علامہ اقبال بتا رہے ہیں. علماء دین اور سیاستوں پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور سرکار سے خودی کا تصور لیتے ہیں. اب ہائی جیکر اور ایجنٹ کیا ہے؟ ہائی جیکر یہ ہوتا ہے کہ ہائی جیکر ویسے تو ایروپلین کوئی چیزیں ہائی جیک کرتے ہیں، مگر جب سوچیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں. سب سے بری چیز ہوتی ہے جب آپ کی سوچیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں، افراد معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اور ہائی جیکنگ کس کی ہوتی ہے؟ مثلا سیاستدانوں کی سوچیں ہائی جیک ہو جانا، علماء دین کی سوچیں ہائی جیک ہو جانا، پھر والدین ہی بدل جائیں اور اخلاقی حساب سے گر جائیں تو ان کی لادیں بھی ایسی ہوں گی. پھر اسی طرح جب افراد معاشرہ کے تمام لوگوں کی سوچیں ہائی جیک ہو جائیں گی تو پھر بڑی شخصیت اگر موجود نہیں ہے تو معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. پھر کوئی بڑی شخصیت موجود ہونا ضروری ہے جو خدا کے احکامات کو سمجھتی ہو اور پھر وہ افراد معاشرہ کو تبدیل کرے، ان بھٹکی ہوئی سوچوں کو، ان کی بھٹکی سوچیں ختم کرے. جبکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ بھٹکیں اور خدا کی رحمت سے ناامید ہو جائیں اور یوں جنت کی ویرانی سے پرانے بہشت ہیں پریشان. علامہ اقبال کا یہ بھی شعر ہے. اور تنقید جیسے اقبال نے کی
اس کے علاوہ جب بتاتے کہتے جنت کون جائے گا مولوی توبہ دے نات گناہ دے پرمٹ دیتے ہیں جب کہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، اور ان کی تو اسی دنیا میں اور اللہ میں اور اس میں حجابات ہیں، ان کو سچائی نظر نہیں آتی، نہ یہ سچائی پہ کاربند ہونے کے لیے ان میں پختگی نظر آتی ہے، تو یہ کیسے تصور کر سکتے کہ ان کی بخششیں ہو جائیں گی۔ اور آگے میں اینڈ پہ وہ اشعار کوٹ کروں گا اقبال کے جو علامہ اقبال نے لکھے تھے، وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا ہائی جیکنگ میں نے بتایا کہ یہ شخصیات ہیں، اگر یہی بھٹک جائیں گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف فرما ہوئے، بڑی شخصیت، عظیم ترین شخصیت، تو آپ نے چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، جو بھی راہ حق سے ہٹا تھا آپ اس کو راستے پہ لے کے آئے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے، بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اخلاقی اصاف سے ہی گر جائے اور آپ اس کو بڑا سمجھتے رہیں اور آپ اس کا احترام کرتے رہیں، چاہے اس میں آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے ملا ہو، اقبال نے سب کو رگڑ دیا۔ تو لہٰذا اگر جو بھی غلط ہے، اسٹوپڈ ایٹیٹیوڈ ہیز نو ایکسکیوز، اے مین ان کریکٹر، اقبال از اے مین ان کریکٹر، قائد اعظم محمد علی جناح اے مین ان کریکٹر، اخلاق و کردار میں سموئی ہوئی شخصیت، اور اور ان کی شخصیت، اٹھنا بیٹھنا سوچنا ہر انداز مختلف نظر آتا ہے، اور خواہش نفس کا شکار اور پنجابی شخصیات کا بھی حال آپ کے سامنے ہے۔ قربانیاں مانگتا ہے آپ کو، خدا آپ سے قربانی مانگتا ہے، خواہش نفس کی قربانی، تاکہ آپ میں عشق سمو سکے، عشق کی مراج آپ کو مل سکے، پھر آپ کو جذب و مستی کی کیفیت ملے اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو منازل طے کروائیں۔ قربانیاں، خواہش نفس کی قربانی، بہت کتنے لوگ ہیں جو خواہش نفس کا شکار ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، پھر بڑے شخصیت کیسے بنیں گے۔ پھر آپ کی قلب و نظر میں پاکیزگی ہونی چاہیے، پھر آپ میں مشکلات جب آپ پہ پڑتی ہیں اور افراد معاشرہ ظاہر ہے آپ سے مخالفتیں کریں گے، آپ سے معاشرے میں آپ سے نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور بھٹکے لوگ اچھے انسان کو کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا مشرکین مکہ نے، ٹھیک ہے، معاشرہ تباہی کا شکار تھا، دندان مبارک تک شہید ہو گئے، پتھر مارے جوتے لہو لہان ہو گئے، علماء دین بھٹک گئے، معاشرے کی اصلاح نہ کر سکے، اخلاق و کردار پہ بات نہ کر سکے، تو لہٰذا انہوں نے پیچ اپ کر لیا طاقتور شخصیات سے کہ تاکہ ہمارا مدرسہ اور خانقاہ چلتی رہے، تو لہٰذا انہوں نے دین کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی غلط راستے پہ ہو تو اور وہ سرکار اس کو برداشت کریں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو، مجھے کیا، نہیں، معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ اسلام اگر آج کی موجودہ خرابیوں پہ دیکھو تو 2 شخصیات مجھے نظر آتی ہیں جن سے ہم اخذ کریں تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک حضرت عمر کا جلال ہونا چاہیے، ایسا جلال کہ جس کے متعلق کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں فرماتے تھے، اور دوسری بات حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن، اور دوسرا اس کا نام کیا، حضرت علی کرم اللہ جو کبھی بھی حق سے نہیں ہٹتے تھے، انصاف پہ مبنی فیصلے ہوتے تھے، ایون کافروں نے آپ پہ تھوک دیا تو آپ نے اس کو معاف اس لیے کر دیا کہ میری ذاتی جنگ نہ مان لی۔ آج ذاتیات کی جنگیں تو عام ہیں، خدا کے لیے کوئی بھی نہیں لڑتا، خدا کے دین کے لیے، مخلوق خدا کو اس کے حقوق دلانے کے لیے کوئی بھی نہیں لڑتا، خواہش نفس کا شکار۔ ایون جو سچائی کے مسیحا بنتے ہیں وہ خود قوموں کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اس میں سب سیاستدان شریک ہیں، سب علماء دین شریک نظر آتے ہیں۔ اگر کسی میں پختگی ہو اور وہ قربانیاں دینا سیکھے تو اس کو بلند مقام ملے گا ہی ملے گا۔ یہی شخصیت کا تصور ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ایون انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہیں، انہوں نے بھی مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے بھی مخالفتیں سہی ہیں، لوگوں نے ان کو مجنون، کہیں انہیں دیوانہ بھی کہہ دیا، مگر وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ پھر ہی آپ وہ مقام حاصل کرتے ہیں جب خودی کا تصور دیکھا جائے علامہ اقبال کا، کہ جس پہ خدا بندے سے خود کہتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال اور اب ہائی جیکر ایجنٹ کیا ہے، ایجنٹ کا میں نے ڈیفینیشن بیان کرنی تھی کہ وہ ایجنٹ بن کے آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ تم ہمارے بتوں کو برا مت کہو، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو عرب کا امیر ترین شخصیت بنا دیا جاتا ہے، آپ کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرا دی جاتی ہے، آپ کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں،
تو سرکار نے فرمایا if you put the sun on my right hand and moon on my left hand I wouldn't give up my faith. میں اپنا عقیدہ ہی نہیں چھوڑوں گا. اور قرآن بھی اس حوالے سے بتاتا ہے کہ آپ سرکار کو کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر کہیں بھی نجات نہیں پائیں گے. نعوذ باللہ. اتنے سب قسم کے الفاظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے بیان کر دیے. تو لہٰذا خدا جو ہے وہ اپنے معیارات کو گننے نہیں دیتا. جو عظیم شخصیات ہیں وہ معیارات سے نہیں گرتے، اسی لیے وہ شخص عظیم ہوتے ہیں. پل پل میں بھٹکنے والے لوگ کب عظیم ہو سکتے ہیں؟ خواہش نفس کا شکار لوگ کب عظیم ہو سکتے ہیں؟ جو اپنی خواہش نفس کی پوجا کریں وہ کب عظیم ہو سکتے ہیں؟ جو جن کے دل و دماغ میں گندگی بھری ہو وہ کب عظیم ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ ان کے پاس یورپ بڑی ترقی کر دی، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، پورا ساری زندگی ہے، مگر ان کے پاس ہے کیا؟ 99% لوگ ان کے تباہ ہو چکے ہیں. 1% وہ ہیں جو ہدایت کے لیے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے قلب و نظر میں پاکیزگی نہیں ہے، وحشی درندے بن گئے ہیں. ان میں عورت ایک طائفہ کے طور پہ انٹروڈیوس کروائی انہوں نے، جس کو حوث بڑی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی اس کی عزت کا محافظ نہیں ہے. ایسی عورت جو ہے وہ اب اس کا نظام اتنا ہائی جیک کر لیا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے ایسا ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ بھٹک چکی ہے کہ اسے ہدایت نظر نہیں آتی. جب خرابیاں ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو سچائی بھی نظر نہیں آتی. ایسے ہی لوگ بہرے گونگے اندھے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آپشن لے کے آئے تو آپ نے ریجیکٹ کر دی. اسی طرح ایجنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایسی شخصیت، فرض کریں میں ہی ہوں، میں اگر بولتا ہوں سیاستدانوں کے خلاف، علماء دین کے خلاف، اب کوئی بھی ان کے ایجنٹ کسی سیاستدانوں کے کوئی مجھے ہر جگہ پہ آبزرو کر رہے ہوں، مجھے بھٹکانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہوں تاکہ یہ بھٹکے اور کل کو ہم اس کو شرمندہ کر سکیں، اس کو گھیرا تنگ کر سکیں کہ یار تو بڑا حاجی اللہ بننا ہے تو تیری تھی کرتوتا ہے. یہ چیز ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھٹکاتا ہے، یعنی آپشن دیتا ہے کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو، اور آپ کی ذہن کو بھٹکانے کے لیے اگر آپ عظیم شخصیت ہیں اور آپ کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں آپ کی سوچ میں اور آپ کو ظاہری فائدے دے رہے ہیں، آپ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ بدلیں. اور جب بھٹکیں گے آپ تو پھر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سائش لے کے آنا، بلکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق و کردار ڈیمیج ہو جائے تاکہ تمام معاشرے ایک جیسے ہو جائے اور پھر ہمیں تنقید کرنے والا نہ ہو. جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے، مشرکین نے کیا، حتیٰ کہ آپ تو کسی کو بھی تانا نہیں دیتے تھے، مگر اصلاح کے حوالے سے سچائی کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں. تانا مینا مومن نہیں دیتا، مگر آپ نے تو مشرکین کو بھی تانے نہیں دیے تھے، مگر ہدایت کا پیغام بھی ساتھ ساتھ ہے. آج علماء دین کے تانے زیادہ ہیں، بے معنی بحثیں زیادہ ہیں، مگر حقیقت میں سے وہ پرے نظر آتے ہیں. علامہ اقبال نے کافر کہہ دیا. کس کو کافر کہہ دیا؟ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. اب جو ایجنٹ ہے، ایجنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کہیں جا رہا ہوں آفس میں، ادھر کئی ایجنٹ ہوں گے سیاستدانوں کے بٹھائے ہوئے، جنہوں نے آگے ایجنٹ کام کیا کرتا ہے کہ کسی سے کچھ لالچ کے تحت پیسے لیتا ہے اور متعلقہ شخصیت جہاں تک وہ ڈائریکٹ رسائی نہیں حاصل کر سکتی دوسری شخصیات، وہ اس کو دوسرے کو بھٹکاتا ہے تاکہ وہ بھٹک جائے اور یوں وہ جو خرابیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنی راہوں میں وہ صحیح راستے پہ چلی جائے. ایجنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور حسن کو تو زوال ہے نا، کیونکہ اس کے کمالات اور جلالت اس لیے ختم ہو گئے کہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا خواتین کے حوالے سے. تو ایجنٹ تو ان کو پل پل میں بٹکائیں گے اور یہ وہ پلانٹنگ اور ان کی ہستیاں تباہ کر دیں گے. اسی حوالے سے اگر آپ ایکسٹرا انقلابی ہیں تو آپ کو بٹکانے والے بہت زیادہ ہوں گے، مگر انقلابی ہونے کے لیے پہلے آپ کے پیکر خاکی میں جان ہونی چاہیے. اگر آپ کو جان نہیں ہے تو آپ اس شخصیت کی مانند ہیں کہ کوئی بھی آپ ایک چھوٹے سے پودے کی مانند ہوں گے جس کو کوئی بھی کھیڑ دے گا. اگر آپ درخت کی طرح مضبوط ہے آپ کو کوئی نہیں کھیڑے گا جب آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی. جڑیں مضبوط اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. اور آسان نہ ہو تکلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی تائیدیہ حاصل نہیں ہے تو تم اگر انقلابی بن کے نکلو گے تو تمہارے پیکر خاکی نہیں ہے تو تم بھٹک جاؤ گے. تو پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ حکمت و دنائی ہے کہ اپنی خامیوں کا خاتمہ کیا جائے، خوبیوں کو درجہ
اعلیٰ درجہ پہ فائز کیا جائے. پھر آپ کو جب اللہ کے نور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کو خدائی مدیں بھی آپ پہ اترنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن ملتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے نہیں ہوتے، تنہا نہیں ہوتے، بلکہ خدا کی مدد ساتھ ہوتی ہے. یہ اقبال کا تصور ہے کہ خالی پیکرے خاکی میں جان ہونے کے ہے نہیں، اور آپ چلیں معاشرے میں بغاوت کرنے کے. تو ایک بندہ بڑا آج انقلابی بنا ہوا ہے، وہ اسی لیے ذلیل ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اس کے پیکری خاکی میں جان نظر نہیں آتی. اگرچہ کچھ لوگ اس کو بھٹکتے بھی ہیں مگر کچھ بھی نہیں. تو مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. تو اگر مومن ہے تو اگرچہ اس کو ظاہری اسباب تنگ کر دی جاتے ہیں، چونکہ معاشرہ جیسے بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، تو اسی طرح افراد معاشرہ کٹ لگاتے ہیں اس کا، تاکہ وہ شخصیت جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جائے، اور پھر وہ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے وہ معاشرہ تبدیل نہ کرے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. یہ شعر دیکھا جائے تو صوفیہ صاحب پہ بڑا درست ثابت ہوتا ہے. خواجہ صاحب، داتا صاحب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے بھی معاشرے کو تبدیل کر دیا. بغیر تلوار اٹھائے ہوئے مکہ فتح ہو گیا. تو جبکہ اسلام نے جگہ جگہ پہ جنگ مسلطیں خود سے نہیں کی تھی. وہ اب جہاد کا تصور کیا ہے؟ جہاد تو علم کے ساتھ جہاد کرنا، ایسا خالص علم جس سے نور ہدایت مل جائے. پھر آپ کا نفس کے ساتھ جہاد. تیسرا جہاد آتا ہے ان ظالموں کے خلاف جہاد جو معاشرے کا بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور عہدہ طاقت پہ تکبر کرتے ہیں. جیسے رومران کی سلطنت سے فتح کرنا مجبوری تھا، نہیں تو انسانیت تو ساری زندگی بھٹکتی رہتی. اور مظلوم اللہ کی بارگاہ میں جو آہیں ان کی اٹھ رہی تھی، اور اللہ کے عرش جو تھا حج کو لے کھا رہا تھا. پھر مرد مومن کو ڈیوٹی دیتا ہے یہ تکبر والی شخصیات کو مٹا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اگر خالی آ تو پھر بھی تم مٹا دو گے. یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے انقلاب. یہ خالی ہاتھ بھی اب ان کا جو لاول لشکر تھا اور ایک طرح محدود سی تعداد، اور یہ ایک حیرت کی نظر آتا ہے اور ان کا میں منظر کشی کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. جو ان کا کفار کا یا عہدہ طاقت پہ جو تھے غرور کرنے والے، کہ انہوں نے نسیم حجازی نے بڑی اچھی تاریخ لکھی ہے. اب نسیم حجازی کی تاریخ پڑھیں، آپ کو یقیناً اپنی تاریخ سے بھی محبت ہوگی، اور آپ میں ایک صحیح معنوں میں، جیسے آج کل ارطغرل غازی سے دکھایا جا رہا ہے، قرۃ عثمان دکھایا جا رہا ہے، اسی طرح وہ آپ کو دیکھ کے آپ کا ایمان بڑھے گا. اور آپ آج سوشل میڈیا نے سب کچھ تباہ کر دیا. آپ اگر اچھی کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ تخیلاتی طور پہ اس دور کی سیر کریں گے، اور آپ کے ویژن میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ایمانی جذبہ بڑھے گا. جو اچھے رائٹر ہیں ان کی تو کافر ہے. تو اب صوفیہ اعظم جو ہے وہ خالی آتی زمانوں کی تصویر کرتے نظر آتے ہیں. تو کافر ہے تو تابع تقدیر ہے، مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، کیونکہ خدا خود اس کو چن لیتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور وہ خود معاشرے کی تقدیر بن کے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی. اب اقبال یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ تو ظاہری دنیا میں بٹا ہوا ہے، تو فائدے سوچتا ہے، اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، خواہشات نفس کا شکار ہے، سازشیں چاہتا ہے. جبکہ میرا دل تو گدازی ہے جس میں آہیں اٹھ رہی ہیں معاشرے کی خرابیاں دیکھ کے. مجھے تو اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں کائنات کی تصحیح کے لیے نکلوں اور دنیا کو تبدیل کروں اور اللہ تعالیٰ کا کے پیغام کی طرف اس کو لے کے آؤں. قرض نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اقبال کہتے ہیں وہی کافر ہے، یہ دین سے پرے چلا گیا جو خواہش نفس کا شکار ہو گیا، اور وہ حکمت و دنائی اسے چھن گئی، وہ خدا کا خوف ختم ہو گیا، اور وہ ایسا ویسی درندہ بن گیا کہ کہتا ہے جو مرضی کرو ویکھی جائے گی، لوگوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی بخشے ہی جاؤ گے. وہ تو توبہ دن آتے مولوی میں پڑھ دیتے رہے، تو لہٰذا جب لوگ پڑھ کے بخشیں گے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ جب تم بد کردار ہو جاؤ گے تمہاری فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا، تمہاری فیملی پہ اثرات آئیں گے، تمہارے بچے جو ہیں وہ کیا تمہیں پڑھ کے بھیجیں گے.
ان کا بھی گناہوں کا عذاب تمہارے گلے میں آئے گا تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اور یوں تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھو گے۔ تم نے تو حق کی صدا کو ہی جھٹلا دیا، تو پھر تمہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہ تم نے سچائی کے پلیٹ فارم کو پہ قدم نہ رکھا، اس کی طرف راغب نہ ہوئے، اس کی طرف رجوع نہ کیا، اور یوں تم تباہ ہو گئے، خواہش نفس کا شکار ہو گئے۔ کیونکہ اور عشق کا مقام، عشق کی ڈیفینیشن اگر کرتے ہیں تو عشق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیے گئے۔ تو جبکہ مولوی نے توبہ کے نام پہ گناہوں کو پرمٹ دے کے عشق کی ڈیفینیشن کو بھی ختم کر دیا۔ ظاہر ہے اشاق تو بد کردار نہیں ہو سکتے، اشاق جھوٹے نہیں ہو سکتے، اشاق قربانیاں دیتے ہیں، اشاق بے رحم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو عشق کی ڈیفینیشن آج کے موجودہ علماء دین نے کی ہے، اور اقبال ان سب کے خلاف نظر آتے ہیں اقبال کے فکری کے حوالے سے، تو پھر تو ان کے عشق کا تو جنازہ نکلا نظر آتا ہے۔ تو اقبال اور اسلام کے جو مرد مجاہد تھے وہ دیکھیں، وہ اس دور کے جو دین کے مبلغ تھے وہ مرد مجاہد تھے، وہ اشاق تھے۔ آج کا جو ہے وہ تو پیسے والی شخصیات کو متاثر کرنے کے لیے عشق کے پرمٹ بانٹتا ہے، اور اس سے پیسہ ہٹتے آتا ہے، اور یوں اپنا دار روٹی کا، تو مولوی تو دار روٹی سے ہی باہر نہ نکلا، اقبال فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا کائنات کی نظام کا تصویر کا نظام جو ہے وہ رک گیا، اور یوں معاشرے میں مایوسیوں نے جنم لیا، لوگ خدا کی ساتھ سے ہی مایوس ہو گئے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آزمائشیں آئیں گی مگر تم نے گھبرانا نہیں ہے، خودی میں ڈوب زمانے سے ناامید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ تمام رفو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بعد مخالف سے نہ گھبرایا کاف، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری جبیں جو ہے اللہ نے خالی اس لیے رکھی ہے کہ تو خود اپنی تقدیر خود سے لکھے، کیونکہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب تیری میل کچیل سب کچھ دھل چکا ہوا ہے، تو پاکیزگی کے اور اخلاق و کردار کی پختگی کے جس منازل پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب تو جیسا تو چاہے گا ویسا ہی کائنات کا نظام بدلے گا۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کل تک تو تھی تیرے پیش نظر فرشتوں کی ادائیں، اب آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ فرشتے آدم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ استقبال زمین پہ کرتے ہوئے ایک نظم اقبال نے لکھی، اس والے سے چند اشعار میں نے سنائے۔ اقبال کا دیکھنے کا انداز ہی مختلف ہے، شہین اکابی شوش دنائے راز۔ اب میں فکری اقبال پڑھتا ہوں تو مجھ میں بھی بغاوت جنم لیتی ہے پھر، کیونکہ میں تو یہ چیزیں میرے میں سمائی ہوئی ہیں، میں سیاستدانوں سے متفق ہوتا ہوں۔ اب جن کے سوچنے کا انداز ہی ذاتی مفادات پہ ہو، اور جمع خرچ ہو، اور جھوٹے وعدے ہوں، اور صوفیہ کو میں فالو کرتا ہوں، تو جب ان کی دلوں کی قدورتیں مجھے نظر آتی ہیں باطن میں چھپی ہوئی، تو پھر میں بالکل ہی زیادہ متنفر ہو جاتا ہوں، اس لیے میں اب عجیبی تک بولتا ہوں۔ اسی والے سے اگر دیکھا جائے تو علماء دین کو دیکھتا ہوں تو جیسے خرابیاں نقص گنائے میں نے، تو یہ چیزیں دیکھتا ہوں، پھر میں علماء دین سے بھی پرے نظر چلا جاتا ہوں۔ تو پھر میں سوچتا ہوں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرے کو جیسے میں ویڈیو اصلاح کے والے سے بناتا ہوں، میں کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، بس اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے جو چیزیں محسوس کرتا ہوں اس پہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اگر عمل کرنا نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لوگوں کو حقائق کا تو پتہ چلے کہ خرابیاں کہاں پہ ہیں، کس تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے، کیونکہ اقبال کو بھی صرف پڑھا جاتا ہے مگر اقبال کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا۔ اقبال کو قرآن کو اپنی مرضی کے تحت ایکسپلین کرتے ہیں علماء، اور لوگوں کو بدل دیتے ہیں، یہ تو پھر اقبال کی شاعری ہے، اور ہر کوئی تو اس مقام پہ نہیں پہنچتا۔ جب تک آپ کا روح اس قدر ثقیف ہو جو پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پہ نہ پہنچ سکے، تو پھر آپ چاہے اقبال پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ حجابات بڑھ چکی ہیں۔ آپ نے ایک فطری طور پہ جو دل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ، وہ آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب وہ اس میں ایرر آنے کی وجہ سے آپ کو سچائی نظر نہیں آ رہی، اس میں پختگی نظر نہیں آئے گی، سچائی پہ استقامت اختیار نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بھی فرشتوں نے سینہ چاک کے دھویا، اور اس کا نام کیا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو عام انسان دل مسلمہ تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. تو جب تک، اور سرکار فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اس کا ہر فیل ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ یقیناً دل ہے. اور یہی دل کی خرابی کا آج تھا کہ شخصیت کی تباہی میں سب سے بڑا کردار کس کا؟ دل کا. اور دل میں خرابی پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہائی جیکر ہوتے ہیں اور ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے بتا دیا. اور یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں جب ساری تبدیل ہو جاتی ہے، آپ سچائی سے کے لیے پلیٹ فارم سے نہ ہٹیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑی شخصیت بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ اسی دنیا میں گم ہو جائیں گے تو بڑے آئے بڑے چلے گئے مگر آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا. تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ اب معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے وجہ سے دیکھتا ہوں کہ چلو اب یہ ہے کہ میشی تو اب خستہ حالی کا شکار ہیں سارے، کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، لوگوں کو بنیادی حقوق ہی نہیں ہے. تو عہدہ طاقت دولت والی شخصیات کے غلام بنتے جا رہے ہیں لوگ، اور ان کے تحت ہانکے جا رہے ہیں. ان کو نکالنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جو فن ہے وہ میرے قدم کے نیچے دفن ہے. یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں ہر کچھ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فلمیں بناؤں، اسٹوریز مختلف لکھتا ہوں. اب اس پہ انویسٹر نہیں ملتا، اگر انویسٹر ملے تو میں یقیناً فلم بنا کے میں کہتا ہوں کہ کوئی اچھی ہٹ فلمیں جائیں گی، کیونکہ اس میں اسکرپٹ میں بہت زیادہ جان ہے. اور ایکٹ کروا کے اور بندہ پیسہ کما کے اگر وہ وہاں پہ پاکستانی نیشن کے لیے کچھ کر سکتا ہے تاکہ غریب خستہ حالی سے نکل آئیں، بجائے اس کے کہ ہم بھی چندہ مانگنا شروع ہو جائیں. اور یہ وہ چندہ مانگنے کے لیے بڑے ڈرامے بازی چاہیے، اور ہم تو ڈرامے بازی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو مکر و فریب اور عیاری مکاری کے اس مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ لوگوں سے خربوں روپیہ لوٹ کے چند لاکھ لگا کے خود کے لیے سیشن بناؤ. اور غریب جب کہ حالت یہ ہے کہ غریب 10 روپے مانگ رہا ہو روڈ پہ تو اس کو 50,000 گالیاں دی جاتی ہیں، جبکہ جو ڈرامہ باز شعبدہ باز قسم کے لوگ خربوں روپیہ کھا جاتے ہیں، دکان مار جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ پیسہ آئے تو ہم ان سیاستدانوں سے بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں جب ہم غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہیوی قسم کا کام کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے مجھے انویسٹر نہیں ملتا، اور مختلف حوالے سے میں ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہوں، مگر چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر میں ہر ایک کام پہ اس طرح فوکس نہیں کر سکتا. اور وہاں ویسے بھی ادھر معیارات گرے ہوئے ہیں، کہیں بھی اپرچونٹیز نہیں ہیں، کہیں بھی کوئی معیاری کام نظر نہیں آ رہا. ایون یوٹیوب سے لے کے سیاست تک، سیاست سے لے کے مذہب تک، مرچ مسالے اور کسی چیز کو ایکسٹرا آرڈنری ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت بہت پرے ہوتی ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک بھی سچائی نظر نہیں آتی، ایک بھی بیلنس شخصیت نظر نہیں آتی جس کو کہا جائے کہ یہ بڑی اچھی شخصیت ہے. منہ میں ہر چیز سے بیزاری پیدا ہوتی ہے جب اچھی شخصیات نظر نہ آئیں. تو ایسے میں پاکیزگی کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے مکمل طور پہ، تو پھر معاشرے میں ایمان کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، اور یوں خواہش نفس جنم لیتی ہے اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج میں صوفیہ کو فالو کرتا ہوں تو اس لیے کہ وہ پاکیزہ شخصیات تھے. اگر کوئی کہہ دے کہ وہ اللہ کا بڑا ولی ہے مگر اس میں پاکیزگی نہیں، تو میں تو اس کو ولی بھی نہیں مانتا. فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ کے صوفیہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو حکمت و دانائی ملتی ہے. پاکیزگی کے بغیر خدا کی خدائی کا نظام قائم نہیں ہوتا، پاکیزگی کے بغیر اللہ کے نائب کا تصور قائم نہیں ہوتا، پاکیزگی کے بغیر کائنات کا نظام تسخیر نہیں ہوتا. سچائی اور پاکیزگی ہی ہے جو انسان کو جذب و مستی کی کفیات پہ لے کے جاتی ہے، اور عشق کی اشاعت جو منازل طے کرتے ہیں. اوکے بھائی، خدا حافظ، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ.